کریم میرے بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ یتیم کا مال کھانا کبائر میں سے ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے جو اللہ سے دور کر دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیتا ہے، شیطان کے اور جہنم کے قریب کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ بھی کہتا ہے یتیم کا مال نہ کھاؤ، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ اس کے برعکس آج خیال نہیں کرتی دنیا، امت خیال نہیں کرتی، مسلمان سوچتا نہیں ہے۔ دعوے سے کہتا ہوں، اللہ کے کرم سے بہت سارے تجربات دیکھے، مشاہدے دیکھے، میرے آنکھوں سے دیکھے، آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ جو شخص یتیم کے مال پر ہاتھ صاف کرتا ہے، اللہ اس کی نسلوں سے کرم و رحم والا ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ جو شخص یتیم کا مال کھا دیتا ہے، اللہ اس پر دشمن مسلط کرتا ہے، وہ اس کا مال کھا لیتا ہے۔ جو شخص یتیم کا خیال نہیں کرتا، اللہ اس کی فیملی کا کوئی خیال نہیں کرتا۔ میرے سامنے ایک مثال ہے، میں کراچی میں ہوں، تو کراچی میں ایک صاحب کو دیکھا جس نے یتیم کے ساتھ تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن کیا۔ میرے عزیزو، یتیم تو آج بھی زندہ ہے، اور یتیم کے بہن بھائی بھی عیاشی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جس نے یتیم کے ساتھ دھوکہ کیا تھا وہ بری موت مر گیا۔ اس کے بچے لابارث ہو کر یتیم نہیں ہوئے، فقیر بھکاری بن کر زندگی گزر رہے ہیں۔ اس کا عینی شاہد ہوں کہ اس بندے کو میں نے سمجھایا تھا، خود میں آنکھوں سے دیکھا، حال بتا رہا ہوں، اس کا نام نہیں بتا سکتا۔ میں نے کہا تھا کہ یتیم ہے، یتیم بھی کون تھا؟ سگے بھائی کا بیٹا اور سگے بھائی کی بیٹی، ان کے ساتھ اس نے ہاتھ صاف کیا، ان کی جائیداد، ان کے پلاٹ اور ان کے مکان پر وہ کیا۔ اللہ نے چند دنوں بعد اس کو بری موت سے قبر تک پہنچا دیا، اور آج اس کے بچے، اس کی بیوی در در ٹھوکریں نہیں کھا رہے، در در بھیک مانگ رہے ہیں، جبکہ کروڑ پتی نہیں، ارب پتی لوگ، اور ارب پتیوں کے پھر کئی پلاٹ، کئی بلڈنگیں، کئی مکانات، کئی زمینیں، سب سے اللہ نے وہ کر دیا، محروم کر کے اس کے بچے بھیک مانگ کر گزارا کر رہے ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، خلاصہ بتا رہا ہوں، آپ کو دعوت دیتا ہوں، دعوت فکر، کہ آپ دیکھیں اپنے اڑوس پڑوس میں، جو آپ کے رشتہ داروں میں ہو، آپ کے محلے میں ہو، آپ کے علاقے میں ہو، جس شخص نے یتیم کا مال کھایا ہے، جس شخص نے یتیم پر ظلم کیا ہے، جس شخص نے یتیم کو محروم کیا ہے، جس شخص نے یتیم کی چیز پر قبضہ کیا ہے، اللہ نے اس کو دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنا دیا، کتے کی موت مار کے آخرت سے بھی معروم کر دیا۔ آئیے ہم توبہ کر لیں اور یتیم کے مال سے بچیں۔ اگر تعاون نہیں کر سکتے، یتیم کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتے، یتیم کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے، یتیم کا خیال نہیں رکھ سکتے، تو میرے عزیزو خیانت نہ کریں، اس کو تکلیف اور دکھ نہ دیں، اس کا مال نہ کھائیں، اللہ آپ کی نسلوں کو پال دے گا۔ Peace be unto you. Wa ala